علامہ صاحب، شیعہ علماء کونسل کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے خصوصی کردار کے حوالے سے ذکر کریے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، اپنے کردار کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا میں عرض کہ آپ کروں نے کہ ظاہر ہے بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا شیعہ جو یہ قوم تو کے لیے. ایک تاریخ ہے. جی اس میں میں اپنے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، جی، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے. 1979 میں جی جب میری عمر 18 سال تھی، صحیح. اس وقت میں بکھر کے اس عظیم اجتماع میں، یہ میری خوش نصیبی ہے، جی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ جو قومی جماعت ہے، جس کا کردار ہے، جس نے پورے ملک میں امن کا پیغام دیا ہے، جس نے تشیع کے حقوق کے لیے کام کیا ہے، اس کا جو تاسیسی اجتماع تھا، اس میں 18 سال کا نوجوان تھا، اور وہاں ہماری ذمہ داری تھی علماء کی خدمت کرنا، سٹیج لگانا، کرسیاں لگانا، علماء کو کھانا کھلانا. تو ہم الحمدللہ وہاں اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں یہی جذبے تھے جو آج قوم کے لیے اتحاد و وحدت کے لیے جذبے ہیں. اس وقت وہ نوجوانی میں وہی جذبے تھے. ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ وہاں بھی ہم موجود تھے جب اسلام آباد میں 3 روزہ ایجیٹیشن ہوا مفتی جعفر حسین صاحب کی قیادت میں. تو میں الحمدللہ یہاں بھی موجود تھا. حتیٰ یہ ہوا کہ اس میں لاٹھی چارج ہوئی، اس میں آنسو گیس پھینکا گیا. ہمارے ایک جناب محمد حسین شاد جو اس تحریک کے سب سے پہلے شہید ہیں، ان کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، ہم ان کے ساتھ تھے. ان کو ایک شیل لگا اور وہ جناب شہید ہو گئے. حالانکہ نہ تشدد تھا نہ کچھ. ہمارا جو جلوس جا رہا تھا لاکھوں کا، اس میں مسلسل آنسو گیس پھینکی جا رہی تھی، لیکن ہماری طرف سے جو قائدین تھے ان کی طرف سے یہ تھا کہ کسی قسم کا رد عمل نہ دیا جائے، امن کے ساتھ محبت کے ساتھ سیکریٹریٹ تک جائیں گے، اپنا احتجاج کریں گے، اپنے مطالبات منوائیں گے. اس میں الحمدللہ ہم فعال شریک تھے. اس کے بعد میں غالباً 1981 میں تعلیم مکمل کر کے ملتان مقصد العلوم سے میں چلا گیا مشہد مقدس. مشہد گئے تو وہاں بھی یہی دلچسپی قومی امور میں، جہاں اپنی تعلیم جاری رکھی وہاں قومی امور میں ہماری دلچسپی تھی، سیاسی امور میں. خصوصاً انقلاب اسلامی آ چکا تھا وہاں، اور انقلاب اسلامی کی جو محبت کا پیغام تھا، اتحاد بین المسلمین کا پیغام تھا، اور دنیا کی قوموں کی اس ظالمانہ سامراجی نظام کے مقابلے میں بیداری کا پیغام تھا. وہ بڑا خوبصورت ہم نے وصول کیا اور مزید فعال ہو گئے. اور الحمدللہ پھر 1985 میں قائد شہید علامہ عارف حسین حسینی آگے ایک لیٹر پہ انہوں نے خط لکھا تھا کہ آپ تحریک کا ایک شعبہ وہاں مشہد میں بنائیں. ہم نے اس شعبے کی تاسیس کی وہاں، اور اس کے بعد ہم نے دوستوں کو جو ہے وہ سب کو، پاکستانی جتنے تھے مختلف صوبوں سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، ہم نے ان کو اکٹھا کیا. اور وہاں 10 سال میں وہاں رہا. 8 سال میں اس شعبے کا صدر رہا، منتخب ہوتا رہا. 2 سال میں اس شعبے کا سیکرٹری جنرل رہا. 1995 میں پاکستان آیا. تو الحمدللہ ہماری ایک تاریخ ہے. ہم نے تنظیم کے بغیر جینا سیکھا ہی نہیں. ہم نے اپنی جوانی، اپنی ادھیڑ عمر، اب بڑھاپا آ گیا ہے، ابھی تک ہم اس تنظیم میں عشق کے ساتھ کام کر رہے ہیں، محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بلوچستان میں نے اپنا تبلیغی کام، تدریسی اور مدرسہ بنایا، کبھی ذکر ہوگا. اس میں نے کام شروع کیا تو ساتھ جناب وہاں علامہ یعقوب توسلی صاحب صوبے کے صدر تھے. انہوں نے مجھے تحریک کا نائب صدر بنایا. میں صوبائی کابینہ میں آ گیا. اور پھر 1998 میں میرے والد صاحب دہشت گردی میں شہید ہو گئے. والد صاحب مرحوم ملک غلام حیدر خدا رحمت کرے، وہ مسجد میں صبح نماز پڑھنے گئے تو مسجد سے نکل رہے تھے کہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 3 مومنین شہید ہوئے، ان میں والد بزرگوار بھی تھے. اس کے بعد میں وہاں بلوچستان نہیں رہ سکا اور میں پنجاب آ گیا اپنے علاقے میں. یہاں آ کر جامعہ جعفریہ جنڈ سنبھالا. تو یہاں آ کر میں نے پھر وہی تنظیمی جو دلچسپی تھی، جو محبت تھی، اس میں کام. تو اس وقت علامہ سبطین کاظمی صاحب پنجاب کے صدر تھے. الحمدللہ انہوں نے مجھے نامزد کیا وہ نائب صدر کے لیے، صوبہ پنجاب کا نائب صدر رہا. بعد میں علامہ جلیل نقوی صاحب مرحوم خدا رحمت کرے وہ صدر بنے پنجاب کے، تو مجھے انہوں نے پھر اپنا نائب صدر بنایا. اور پھر آگا جلیل نقوی صاحب ایک حادثے میں زخمی ہوئے اور ظاہر ہے وہ معذور ہو گئے. تو ان کی وجہ سے جو پنڈی اسلام آباد کے مسائل تھے، قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد نقوی خدا ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ پنڈی ڈویژن کے صدر بن جائے. چونکہ یہاں پنڈی اسلام آباد کے مسائل، اسلام آباد بھی اسی ڈویژن میں آئے گا، آپ صدر بن جائیں اور یہاں کام کریں. الحمدللہ ہم نے کئی سال وہ صدر رہ کر کام کیا. اس کے بعد 2012 میں
اب میرا ارادہ یہ تھا کہ میں علامہ صاحب خدمت میں عرض کروں گا کہ میں ہر جگہ ہر میدان میں خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے 3-4 مدارس ہیں وہ رہ رہے ہیں، تو اس دفعہ کوئی عہدہ مجھے نہ دیں، میں جناب ورکر کے طور پہ کام کروں گا جہاں آپ حکم کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ 3 روزہ تنظیمی کنونشن تھا یہاں اسلام آباد میں، اور اس میں ہمارے دوستوں نے وہ میرے ساتھ اصرار کر کے، الیکشن تھا مرکزی سیکرٹری جنرل کا، انہوں نے کہا جناب کہ آپ اس الیکشن میں حصہ لیں امیدوار کے طور پہ، تو ادھر امیدوار کے طور پہ 7-8 امیدوار تھے۔ الحمدللہ خدا نے عزت دی کہ جب ہمارا نام آیا تمام دوستوں نے اپنے نام واپس لیے، اور ہم 3 سال کے لیے مرکزی سیکرٹری جنرل بلا مقابلہ منتخب ہو گئے یہاں۔ پورے ملک سے ہماری جو مرکزی کونسل ہے اس میں 600 افراد ہوتے ہیں۔ اب وہ جناب وہ میں سیکرٹری جنرل بنا، 3 سال ہم نے بھرپور کام کیا، پھر 2015 کو دوبارہ میں سیکرٹری جنرل بن گیا اس جماعت کا، اور 2018 میں دستور کی روح سے مجھے پھر جنرل سیکرٹری کا انتخاب نہیں لڑ سکتا تھا، لیکن چونکہ کووڈ آ گیا تھا اور یہ کرونا کی وبا، اور اس میں اجتماع نہیں ہو سکتا تھا، تو قائد ملت جعفریہ نے مجھے 3 سال کی دیا اور نامزد کر دیا۔ 2021 تک الحمدللہ 9 نومبر یا یاد نہیں ہے مجھے تاریخ، لیکن 2021 تک میں مرکزی سیکرٹری جنرل رہ کے کام کیا، اور اس میں ظاہر ہے اپنی جماعت کو سیاسی حوالے سے، تنظیمی حوالے سے، قائد ملت کی خوبصورت رہنمائی میں، اب میں بڑے بڑے قائدین دیکھے ہیں، لیکن میں نے علامہ ساجد نقوی صاحب جیسا قائد اپنی زندگی میں، اللہ انہیں سلامت رکھے، آج چل رہے ہیں ان کی قیادت میں۔ اس کے بعد 2021 سے اللہ کا شکر ہے میں وہ مرکزی وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس قوم کی خدمت کرتے رہیں گے، اور خصوصاً جو اتحاد و وحدت کا ویژن ہے علامہ سید ساجد نقوی کا، اس کو لے کر ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں ملی یکجہتی کونسل پاکستان، جس میں 28 جماعتیں ہیں، اور اس وقت ہمارے صدر صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب صدر ہیں، میں اس کا بھی وائس پریزیڈنٹ ہوں، اور اس میں بھی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اور ہمارا مشن ہے آج جہاں تشیع کے حقوق کے لیے کام کرنا ہے، وہاں میں تمام پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، حتیٰ اہل سنت کے مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو ہم حل کرتے ہیں۔ کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے عالمی سطح پر ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قیادت کو، علامہ سید ساجد نقوی اور پوری جو مرکزی کابینہ اور مجلس عاملہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سب اپنی مخلصانہ جد و جہد کے ساتھ فعالیت کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں بھرپور انداز میں فعال ہیں۔